پہلی چیز مولا فرمانے کہ گرمی دے روزے میں بڑے پسند ہیں۔ گرمی دے روزے میرے مولا علی فرمانے ہیں کہ میں بڑے پسند ہیں۔ پھر میرے مولا فرمانے ہیں دوسری چیز نماز شب جڑی میں بڑی پسند ہے۔ ماشاءاللہ تسی نمازی ہو، خالق کائنات کو بہت توفیق دے وے۔ پہلی چیز میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گرمی دے روزے بڑے پسند نے۔ دوسری چیز نماز شب بڑی پسند ہے۔ تیسری چیز میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں مسجد بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ بنسبت جنت دے میں مسجد بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ مسجد بہواں گا تو میں سکون ملے گا میری ذات نو، میں خوش ہوں گا، میرا روح خوش ہوئے گا۔ لیکن میں اگر مسجد نہیں پہواں گا ہے جی میرے مولا فرماتے ہیں کہ جنت ہے میرا روح خوش ہوئے گا، یہ مسجد نہیں پہواں گا میری اللہ کی ذات خوش ہوئے گی۔ اس واسطے سارے حضرات مل کے مولا عظیم ذات کے بلند تر صلوات پڑھو۔ اور جناب علی جناب مولانا سید شمس سبزواری صاحب 20 منٹ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور اپنے ٹائم کا خیال رکھیں گے کیونکہ پڑھنے والے باقی حضرات کافی ہیں۔ برائے خوشنودی کام آل محمد صلی اللہ صلوات ایسی پڑھے تاکہ پڑھنے کا جی چاہے با آواز بلند مل کے صلوات جیشن ہے مجلس جیلن کی نہیں ہے با آواز بلند صلوات پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام على أفضل العدد ورسوله المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وقائد الغر المعجلين سيد الأجل وإمام المظفر والشجاع الغزنفر والصديق الأكبر وفاروق الأعظم أبي الشبير والشبر قاسم طوبى وسكر آخر رسول و زوج البطول و سیف اللہ المسلول و صاحب المفاخر والمناقب اسد اللہ الغالب نقطة طاہرت المطالب امام المشارق والمغارب حبه فرض على الحاضر والغائب اعنی مولانا و مولا الثقلین علی بن ابی طالب مل کے نعرہ حیدری اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صلوات
توجہ ہے صاحبانی عالیہ کرام، سب سے پہلے جو ٹھنڈی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کافی ٹائم سے میں ان کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ یا تو بلا فاصل نہیں ہیں اس لیے داد نہیں دے رہے. توجہ ہے صاحبہ؟ یا آباد رہیں. واقعی آپ نے نعرہ لگا کے بتلا دیا ہے کہ ہم بلا فاصل کے ماننے والے ہیں. تو سنی شیعہ مسلمان بھائی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیے مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہو رہا ہے اس اللہ کا جو قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، واجب الوجود ہے. وہ اللہ جو واجب الوجود ہے، وہ اللہ جس کی ہماری طرح آنکھ نہیں پھر بھی سمندر کی تہ میں چلنے والی مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ اللہ جس کے ہماری طرح کان نہیں پھر بھی زمین پر چلنے والی چونٹی کی آواز کو بھی سماعت فرما رہا ہے. اس اللہ نے اپنی کتاب کے صفحہ اول پر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. شک کرنا تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں. اور یہ کتاب وہ ہے ہدی للمتقین، جو ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہاں پر جناب المودت والے نے کہا کہ اس غیب سے مراد اللہ نہیں ہے، امام زمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام زمانہ ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقی کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے. جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے، اس رزق سے وہ اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتا، پھر انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اللہ نے قرآن میں کہا قرآن ہادی ہے متقین کے لیے. متقی کیا ہے؟ ارشاد ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے اگر کوئی نزدیک ہے تو وہ متقی ہے. پھر اللہ نے قرآن میں کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جو ہے وہ متقی کے قریب کر دی جائے گی. اب متقی وہ ہے کہ قرآن بھی اس کے لیے ہادی ہے، اللہ کے نزدیک بھی متقی ہے، جنت بھی سواری گئی ہے متقین کے لیے، اللہ عمل بھی متقی کا قبول کرتا ہے، علی امام بھی امام المتقین ہے. تو اب یہ سارے کے سارے جو متقی ہوئے، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. تو جو رسول نے کہا کہ 73 میں سے ایک جنت جائے گا، باقی سارے جہنم جائیں گے. توجہ ہے صاحب عالم معرفت کے لیے کہ سیتفرق امتی، میرے ان قریب امت میں سے فرقے بن جائیں گے. 73 کلہم فی النار الا واحدہ، ہر ایک جتنے بھی ہیں 72 جہنم، ان میں سے ایک جنت جائے گا. تو پتا چلا یہ سارے کے سارے جتنے بھی متقین ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ متقی کی صفت پہلی یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ بھی غیب ہے. توجہ ہے صاحبان معرفت یا نہیں؟ آدم بھی غیب ہے، ایمان سب کا ہے. موسیٰ بھی غیب ہے، ایمان سب کا ہے. عیسیٰ بھی غیب ہے، ایمان سب کا ہے. جنت غیب ہے، ایمان سب کا ہے. جہنم غیب ہے، ایمان سب کا ہے. جبرائیل غیب ہے، ایمان سب کا ہے. حشر نشر غیب ہے، ایمان سب کا ہے. قیامت غیب ہے، ایمان سب کا ہے. تو یہ کون سا غیب ہے کہ جسے ایک کے علاوہ کوئی نہیں مانتا؟ تو یہ
اگر سارے کے سارے جو متقی ہیں، اور متقی کی پہلی صفت یہ ہے بزرگوں کہ وہ متقی جو ہے غیب پر ایمان رکھتا ہے. اللہ بھی غیب ہے، نبی بھی غیب ہے، حشر و نشر بھی غیب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہے. تو اگر وہ متقی غیب پر ایمان رکھتا ہے تو جو رسول نے کہا کہ 73 میں سے ایک جنت جائے گا باقی سارے جہنم جائیں گے، تو پتہ چلا ایک غیب ایسا ہے جسے اس ایک کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. اللہ کو کیوں مانا؟ رسول نے کہا. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ رسول نے کہا. اللہ نے ہمیں 5 چیزیں عطا کی ہیں. آنکھ دیکھنے کے لیے، دیکھ کر ہم پتہ لگا لیتے ہیں یہ حیوان ہے، انسان ہے. ہاتھ سے مس کر کے پتہ چلتا ہے ٹھنڈا ہے گرم ہے. زبان سے چکھ کر پتہ چلتا ہے یہ کڑوا ہے میٹھا ہے. ناک سے سونگھ کر پتہ چلتا ہے خوشبودار ہے بدبودار ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے میں لفظوں کی؟ یہ نہیں. کان سے سن کر پتہ چلتا ہے حیوان کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے، گاڑی کی آواز ہے. میرا اللہ تو نے یہ جو 5 ہمیں عطا کی ہیں چیزیں، ان میں تو آتا ہی نہیں. توجہ ہے صاحبان معرفت کے نہیں؟ تو آواز خالق آئے گی کہ مجھے منوانے کے لیے میرا نبی جو آیا. تو اللہ غیب ہے، ہم نے مانا رسول کے کہنے پر. جنت غیب ہے، ہم نے جنت کو مانا رسول کے کہنے پر. جہنم ہم نے دیکھی نہیں، جنت ہم نے دیکھی نہیں، جبرائیل ہم نے دیکھا نہیں، میکائیل ہم نے دیکھا نہیں، حشر نشر کو دیکھا نہیں، حالات قبر کو ہم نے دیکھا نہیں، قیامت کو دیکھا نہیں. مانا کیوں کہ رسول نے کہا. تو جب اتنے غیب کو رسول کے کہنے پر ہم نے مان لیا، لیکن رسول نے کہا کہ آنے والے زمانے میں میری اولاد میں سے ایک غیب ہوگا تو ایک کے علاوہ اور کوئی نہیں مانتا. توجہ ہے صاحب علی معرفت کے نہیں؟ اب رسول کون ہے؟ وہ رسول نہیں جو روایت سے ملے، رسول وہ ہے جو آیت سے ملے. تو آواز خالق آتی ہے اگر میرے رسول کو دیکھنا ہے پھر راوی کی روایت کو نہ دیکھ. اس لیے راوی تو وہ ہے جو بکتا بھی ہے بکتا بھی ہے. کوئی تنخواہ دار تھے، کوئی حکومت کے ایسے پلے ہوئے تھے جو حکومتیں کہتی تھی وہ لکھتے جاتے تھے. تو میرا اللہ رسول کو کیا مانا جائے؟ اللہ کی آواز ہے کہ اگر رسول کو روایت میں دیکھے گا تو 40 سال کے بعد نبی ہے، پھر آپریشن بھی ہے، یہ ہے فلاں ہے وہ ہے. اگر آیت میں دیکھے گا تو رسول کی ہستی اور ہے. میرا اللہ تو ہی بتا، تیرا مزمل، تیرا طٰہٰ، تیرا یاسین کیا ہے. میرا جو خاموش مجمع ہے ان سے مخاطب ہوں. یہ جو بلا فضل ہے اور یہ تو داد دے رہے ہیں لیکن وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے. صاحبان یہ معرفت ایک بات یاد رکھے، حسینیوں موالیوں امام زمانہ کے ماننے والوں، تمہارے کندھے پہ جو کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو فرشتہ دائیں سائیڈ پہ کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ لکھ رہا ہے کہ کس زور سے سبزواری پڑھ رہا ہے ذکر محمد اور آل محمد. یہ موالی کس نیت سے سن رہا ہے، کتنے زور سے سن رہا ہے، کس جذبے سے سن رہا ہے. جتنا جذبہ بلند ہوگا اتنا ثواب بلند ہوگا. آباد رہو، آباد رہو. کیا کہا میں نے کہ ہم رسول کو لیتے ہیں آیت سے، ہم روایت سے رسول کو نہیں لیتے. تو میرا اللہ تو ہی بتا تیرا رسول تیرا طٰہٰ. 2 جملے ذرا کھڑے ہو کے تاکہ وہ مجمع بھی مجھے نظر آ جائے. ہو سکتا ہے ان کی پریشانی ہے وہ مجھے دیکھ نہ پا رہے ہیں. اس سے صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ. تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں میرا اللہ تو ہی بتا تیرا حبیب، تیرا مزمل، تیرا طٰہٰ، تیرا یاسین کیا ہے. تو آواز خالق آتی ہے کہ میرا رسول وہ ہے جو الف سے انا آتیناک الکوثر ہے. آپ میں سے ذاکر
ذاکر صاحب میں بھی قصیدہ پڑھنے لگا ہوں, آپ نے بھی قصیدہ پڑھنا ہے, لیکن میں وہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں جو قرآن نے کلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا, جس کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد عربی پر نازل کیا. آواز خالق آتی ہے کہ میرا حبیب میرا مزمل وہ ہے جو الف سے انا آتینک الکوثر ہے, بے سے بشیرم و نذیرہ ہے, تے سے دل کا رسول فضلنا بعضم علی بعض ہے, سے ثم اورث الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہے, جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے, ہے سے ہولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر ہے, ہے سے خاتم کیسے خاتم النبیین ہے, دار سے دائی اللہ باذن ہی ہے, زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, سین سے سراج منیرہ ہے, سوا سے صراط مستقیم ہے, کاف سے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے, کاف سے کونوا مع الصادقین ہے, لام سے لولا لما خلقت الافلاک ہے, میم سے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ ہے, نون سے نور السماوات والارض ہے, ہاں سے هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا ہے, حمزہ سے احمد مجتبی ہے, یہ سے یاسین ہے, والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ہے. سبز والد صاحب نے پڑھا جنہ بسورت سے نعرہ بناؤں گے, اور علی علیہ السلام دا نام چاہنا ختم قرآن کا سواب ہے, اور یہ واسطے جذبے اور ایمان کی لوڑ ہے. سارے مل کے جواب دو, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, جنہ جنہ علی مانگے اچھا نعرہ ہے حیدری. وہ رسول جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا, وہ رسول جس کی آنکھ ما زاغ البصر و طغی ہے, وہ رسول جس کا چہرہ و شمس و ضحاہا ہے, وہ رسول جس کے لب ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے, وہ رسول جس کے کپڑے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ہے, وہ رسول جس کا ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ہے, وہ رسول جس کا سینہ علم نشرہ لک صدرک ہے, وہ رسول جس کا وجود کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے, وہ رسول جس کے وجود کی حقیقت کا جاکم من اللہ ہے, نور و کتاب مبین ہے, وہ رسول جس کی عداد من یطیع رسول فقد اطاع اللہ ہے, وہ رسول جس کے پاؤں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد اس رسول کا فرمان ہے المہدی من اطرتی, کہ مہدی میری اطرت سے ہے, من اولاد فاطمہ, جو اولاد فاطمہ سے ہے. ایک دو جملے اور کہہ, اجازت ہے؟ میں چاہتا ہوں, میرا دل بن گیا ہے کہ میں آپ کو شجرہ امام زمانہ سناؤں کہ امام زمانہ کا شجرہ کیا ہے, کہاں سے یہ نور چلا, کہاں آیا, کہاں پھیلا, پھر غائب ہو گیا, پھر کہاں پھیلے گا. توجہ ہے صاحب عالم معرفت. خدا کی ذات نے کائنات کے بنانے سے پہلے نور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو خلق کیا, اللہ نے پھر آدم کو زمین پر بھیجا, پھر اس نور کو, نور مصطفیٰ کو اتار کر اللہ نے پیشانی آدم میں رکھا. آدم کی پیشانی سے یہ نور جناب شیش کی پیشانی میں آیا, شیش کی پیشانی سے جناب انوش کی پیشانی میں آیا, انوش کی پیشانی سے جناب کنان کی پیشانی میں آیا, کنان کی پیشانی سے جناب میلہیل کی پیشانی میں آیا, میلہیل کی پیشانی سے جناب یارد کی پیشانی میں آیا, یارد کی پیشانی سے جناب ادریس کی پیشانی میں. جلتا ہے تو جلنے دو. توجہ ہے صاحب, اپنے دلوں کو آل محمد کی محبت سے جلا دو. مسلمان بھائی یہ نہ سمجھا کرو کہ
ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو مجمع تھوڑا ہے، مجمع کم ہے، حالات واقعات کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، نوح کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، اسماعیل کہتے ہیں میری اطاعت کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، موسیٰ کہتے ہیں میری ہیبت کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، عیسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، قرآن کہتے ہیں میرے قاری کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، نماز کہتی ہے میرے نمازی کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، رکوع کہتے ہیں میرے راکع کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں علی کا نعرہ، سجدہ کہتے ہیں میرے ساجد کا نعرہ. جب آپ کہتے ہیں باتیں خدا رہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو ضرور سنائیں گے اگر اللہ نے توفیق دی تو. بآواز بلند صلوات.